کہ ہم ٹیکسٹ کی ریڈنگ کرتے ہیں. فرسٹ پیراگراف میں جو امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں پہلے ہم ان پر بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا ہے سائنس ہیلپ مین ان ایوری فیلڈ آف لائف. سائنس نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی مدد کی. دوسرا پوائنٹ سائنس سالوڈ مسٹریز. آج سے پہلے وہ چیزیں وہ واقعات جن کو عجیب و غریب اور پر اسرار سمجھا جاتا تھا سائنس نے ان چیزوں کا راز ہمیں بتا دیا, وجہ بتا دی کہ یہ پر اسرار چیزیں وقوع پذیر کیوں ہوتی تھیں. نمبر 3, the aim of the lesson is to give awareness about the role of science in our lives. پیراگراف کی جو کلوزنگ لائنز ہیں فرسٹ پیراگراف کی, ان میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس لیسن کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد ہے کہ پڑھنے والے کو اس بات کی آگہی دینا کہ انسانی زندگی کو بہتر بنانے میں سائنس کا کیا کردار ہے. All of us have benefited greatly from the use of scientific method. All of us, ہم میں سے ہر ایک نے have benefited فائدہ اٹھایا ہے greatly بہت زیادہ from the use of scientific method سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے in solving problems ان مسائل کو حل کرنے میں such as those جیسا کہ وہ مسائل dealing with جن کا تعلق ہے the maintenance of health صحت کو برقرار رکھنے کے حوالے سے, the production and preservation of foods خوراک کی پیداوار اور اس کو محفوظ بنانے کے عمل سے, the construction of our homes ہمارے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے, and the improvement in communication and transportation اور مواصلات اور ذرائع آمد و رفت کی بہتری کے حوالے سے. جو ورڈز انڈر لائن کیے گئے ہیں یہ وہ ہیں جن کے سینونیمز مختلف بورڈز کے پیپرز میں آ چکے ہیں, تو جہاں پر آپ باقی ورڈز کے سینونیمز تیار کریں گے وہاں پر آپ ان پر زیادہ فوکس کریں گے, وہ ورڈز جو انڈر لائن کیے گئے ہیں. Not only have our ways of living changed, نہ صرف یہ کہ ہمارے طرز زندگی بدل چکے, but people themselves have also been changed, بلکہ لوگ خود بھی بدل چکے. Today, آج, we are better able, ہم بہتر طور پر قابل ہیں to explain happenings ان واقعات کی وضاحت کرنے میں which used to be considered strange and mysterious جن کو ماضی میں عجیب اور پر اسرار تصور کیا جاتا تھا. Although there is still need for improvement, اگرچہ ابھی بھی بہت کچھ بہتر بنانے کی ضرورت ہے, we are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were. لیکن اب ہم عام طور پر اپنے باپ دادا اور اباؤ اجداد سے نسبتاً کم خوف زدہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سائنس کی ترقی ہے کہ سائنس نے بہت ساری چیزوں سے جو خوف جڑا ہوا تھا اس خوف کو یہ بتا کر ختم کر دیا کہ یہ چیزیں کس طرح سے وقوع پذیر ہوتی ہیں اور ان کی پر اسراریت کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. We are also more critical in our thinking than our ancestors. ہم اپنے آباؤ اجداد کے لحاظ سے اپنی سوچ میں بھی زیادہ تنقید سے کام لیتے ہیں. مطلب ہم اگر کوئی ایسی عجیب و غریب بات سنتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں لگے کہ یہ درست نہیں ہے تو ہم اس حوالے سے بہت سارے کوسچنز کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو گیا. تو ہم کسی بھی بات کو بلا سوچے سمجھے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. This lesson should help you understand. ان لائنز میں بتایا گیا ہے کہ اس لیسن کو لکھنے کا مقصد کیا ہے. This lesson should help you understand. اس سبق کو آپ کو اس بات کے سیکھنے میں مدد دینی چاہیے how the use of scientific method کہ کس طرح سے سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے has improved living conditions and changed people کس طرح سے سائنسی طریقہ کار کے استعمال نے improved living conditions انسانی زندگی کے جو رہنے کی صورتحال تھی اس کو بہتر کر دیا and changed people اور لوگوں کو بدل دیا. It should also help you understand اس سبق کو یہ بھی چاہیے کہ وہ آپ کی اس بات کے سمجھنے میں مدد کرے how you can make better use of the scientific method in your everyday living کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سائنسی طریقہ کار کو کس طرح سے بہتر طور پر استعمال
کر سکتے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف میں ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز کا کوئی کوشچن شامل نہیں ہے، 2 ایڈیشنل کوشچن یہاں سے آ سکتے ہیں۔ How have we benefited from the use of science؟ سائنس کے استعمال سے ہم نے کس طرح سے فائدہ اٹھایا؟ اور دوسرا کوشچن ہو سکتا ہے Why are we more critical than our ancestors؟ اگین اس میں جو آنسر آئے گا وہ obviously سائنس کے رول پر آئے گا۔ اس کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہے جی ٹیکسٹ بک کی جو ہے وہ پہلی ہیڈنگ، جہاں پر ایشوز کو ہیڈنگ وائز ڈسکس کیا گیا۔ فرسٹ ہیڈنگ ہے ٹیکسٹ بک کی بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، بیماریوں کا بہتر کنٹرول۔ اس میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں ہم انہیں سرسری طور پر ٹیکسٹ کے پڑھنے سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بتایا گیا ہے جی کہ 200 سال پہلے 8 میں سے 7 بچے جو ہے وہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے تھے اپنی پہلی سالگرہ کو پہنچنے سے پہلے۔ دوسرا پوائنٹ ہے The one baby who survived was prone to diseases till the age of 12، کہ وہ ایک بچہ جو 8 میں سے زندہ رہ جاتا تھا 12 سال کی عمر تک بہت زیادہ امکانات تھے اس کے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جانے کے۔ Pandemics were very common. Average age was 30 or 35 years. اس زمانے میں وبائیں بہت عام تھیں اور انسان کی جو اوسط عمر تھی وہ 30-35 سال تھی۔ Today babies are born in hospitals and are vaccinated. Average age is 70 now. کہ آج کے روز جو ہے جدید زندگی میں بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر انہیں بیماریوں کے خلاف انہیں ویکسینیٹ کیا جاتا ہے، اور آج انسان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 70 برس ہے۔ If you had been born 200 years ago، اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوتے you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old، تو 8 میں سے 7 بچوں کے پاس چانس تھا کہ وہ 1 سال کی عمر کو پہنچ پاتے۔ In other words، دوسرے الفاظ میں in those days ان دنوں about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday، کہ 8 میں سے 7 بچے اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے تھے۔ Suppose you had been an unusually strong little fellow، فرض کیجئے کہ آپ غیر معمولی طور پر مضبوط بچے تھے and had lived through that first year، اور آپ نے اپنی زندگی کا وہ پہلا سال جی لیا، یعنی آپ ان 8 میں سے وہ ایک 8واں بچہ تھے جو مرا نہیں بلکہ حالات کی سختی کا مقابلہ کرتے ہوئے زندہ رہا۔ Very likely، پھر کیا تھا 1 سال زندہ رہ لینے کے بعد very likely بہت زیادہ امکان تھا before you were 6 years old، اس سے پہلے کہ آپ کی عمر 6 برس کی ہوتی you would have had smallpox and by the time you reached the age of 12 you would have undoubtedly measles, whooping cough, scarlet fever and diphtheria۔ before you were 6 year old، اس سے پہلے کہ آپ 6 برس کی عمر کو پہنچتے you would have had smallpox، آپ شکار ہو جاتے small pox کا، and by the time you reached the age of 12، اور جب تک آپ کی عمر 12 برس کی ہوتی you would have undoubtedly had measles، تو آپ کو بلا شبہ خسرہ ہو جاتا، whooping cough کالی کھانسی ہو جاتی، scarlet fever سرخ بخار ہو جاتا، and diphtheria اور خناک ہو جاتا۔ scarlet fever کیا ہے جی؟ اس بیماری کا نام اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں سرخ بخار، اور اس کو سرخ بخار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بیماری میں جسم پر سرخ دھبے بنتے ہیں جو آہستہ آہستہ پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں، اور اس بیماری کے دوران جو زبان ہے وہ بھی بہت سرخ ہو جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اسٹرابیری ٹنگ، یعنی زبان اس طرح سے سرخ اور دانے دار معلوم ہوتی ہے جس طرح سے اسٹرابیری ہوتی ہے، تو that's why this disease is called scarlet fever۔ ڈپتیریا کے بارے میں آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے یوز آف فورس میں۔ Even then your battle for life was not over، اگر یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی آپ زندہ رہ جاتے تو پھر بھی آپ کی جو زندگی کی جد و جہد تھی، جو جنگ تھی، وہ ختم نہ ہوتی۔ یلو فیور، ملیریا، ٹائفس، کولرا، ٹائفائڈ فیور اینڈ ایون انفلوئنزا ون سٹارٹڈ spread through a community۔ زرد بخار، ملیریا، ٹائفس یہ بھی ایک قسم کا بخار ہوتا تھا، ایک سے دوسرے کو لگتا تھا، جس میں چھوٹے سے دانے بنتے تھے جسم پر، جب ان میں خارش ہوتی تھی اور پھر اس خارش کی وجہ سے جب انسان خارش کرتا تھا تو اس آبلے کی جو اوپر والی سکن تھی وہ الگ ہو جاتی تھی، جس سے بیماری کے جرمز جو تھے وہ خون میں شامل ہوتے، اور پھر خاصی خطرناک بیماری تھی
ये भी एक वबा की सूरत में उन दिनों में आती थी। कॉलरा हैजा, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार एंड इवन इन्फ्लुएंजा, और हत्ता के इन्फ्लुएंजा या फ्लू वन स्टार्टेड, अगर एक बार शुरू हो जाते, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, तो फिर ये एक पूरे इलाके में फैल जाते। लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टेन, जिंदगी इंतहाई गैर यकीनी थी। A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate, कि एक बंदा जो 30 साल से ज्यादा जिंदा रहता वो बिलाशुबा खुशकिस्मत था। इट इज अनबिलीवेबल, ये बड़ी नाकाबिले यकीन बात है, दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो, कि ऐसे हालात जो है वो बहुत थोड़ा अरसा पहले पाए जाते थे। यहाँ तक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका। एडिशनल क्वेश्चन, व्हाई 7 आउट ऑफ 8 बेबीज डाइड इन द पास्ट, व्हाट डिजीजेस वर कॉमन इन द पास्ट, व्हाई वाज लाइफ अनसर्टेन इन द पास्ट। इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जी। आपने कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखना है कि माजी में क्या था, मुख्तलिफ बीमारियां थी जो वबा की सूरत में आती थी और फिर बहुत ज्यादा तबाही मचाती थी, इसीलिए जिंदगी क्या थी, अनसर्टेन थी, गैर यकीनी थी। टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स, आज बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, वेयर देयर इज लिटिल लाइक्लीहुड, जहां पर बहुत कम इम्कान है, ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज, कि वो कोई बीमारी जो है वो हासिल कर लें, उनको कोई बीमारी लग जाए। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर, नौजवानों को ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया और टाइफाइड फीवर से उन्हें महफूज करने के लिए। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड, कि आज एक शख्स जो है वो तकरीबन उम्मीद कर सकता है कि वो 70 साल तक जिंदा रह सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, मोर देन 30 years have been added to the expected length of man's life, कि इंसान की जो मुतवक्के उम्र थी उसमें 30 साल से ज्यादा की उम्र का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। These changes have been made possible, ये तब्दीलियां जो है वो मुमकिन हुई by use of scientific method, साइंसी तरीका कार के इस्तेमाल से, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, उन मसाइल को हल करने के लिए, एज द कॉज ऑफ डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन, जिनका ताल्लुक बीमारी की वजूहात और इसके इलाज से है। यहाँ से एडिशनल क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आ चुका, वेयर आर बेबीज बोर्न नाउ, और एक और एडिशनल क्वेश्चन, हाउ हैज साइंस इंक्रीज द एज ऑफ मैन।